آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. آٹومیٹکلی نیگیٹو تو نہیں آپ سوچ رہے ہیں. کئی دفعہ ہم کسی سچویشن کو پرسیو کرتے ہیں نیگیٹو. ہو سکتا ہے ہم ہنگری ہوں, اینگری ہوں, کسی بات پہ غصے میں ہوں, لونلی ہوں, ٹائرڈ ہوں, ہم نے نیند پوری نہ کی ہو, پانی زیادہ نہ پی, تو ہمارا لاجیکل برین اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے, اور ہمارا جو ایموشنل برین وہ اینیمل برین کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی جیسے جانور سوچتے ہیں, بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے. اشرف المخلوقات انسان اس لیے کیونکہ وہ سوچ بچار کر سکتا ہے, وہ چیزوں کا انالیسس کر سکتا ہے. اگر ہم بھوکے ہونے کے باوجود ہمارے پاس کوئی وجہ ہو, کوئی ہمارے پاس دلائل ہوں, کوئی ہمارے پاس عقیدہ ہو, کوئی نظریات ہو, تو پھر بھوک پیاس بھی ہماری عقل کو پتھر مار کے خراب نہیں کرتی جیسے لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو عقیدوں کی جو اینک ہے, عقیدوں کی, نظریات کی اینک, وہ ہمیں اپنا ایک لاجک دیتی ہے, ایک سوچ دیتی ہے. اگر عقیدے صحیح ہیں تو نتائج صحیح نکلیں گے. اگر عقیدہ یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں, یہ مجھ سے کمتر ہے کیونکہ میرا عقیدہ اس سے اونچا ہے, اس کا عقیدہ مجھ سے نیچا ہے, یہ کمتر میں برتر, تو یہ تفریق کی بنیاد ہے, یہ تفرقے کی بنیاد ہے. آپ کا جو عقیدہ ہے اور آپ کا جو عقیدہ ہے وہ اس بنیاد پہ ہے جہاں آپ پلے بڑھے, جو آپ نے وزٹ کیا, جو آپ کی سوچیں تھیں. یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی سوچ غلط ہے یا صحیح ہے, مجھے آپ سے سوال کرنا پڑے گا, مجھے آپ کو سننا پڑے گا, مجھے وائی, کیوں, کیسے میں جانا پڑے گا, انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ میاں نے ہمیں دیے ہیں 2 کان اور 1 زبان. ہم جب بولتے زیادہ ہیں, ہم سنتے کم ہیں, تو ہم دوسرے کی بات سمجھتے نہیں اور اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں. اپنے جذبات سے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم غلط ہو, میں صحیح ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ہم عمل کروں. جب ہم دوسرے کو موقع دیتے ہیں بولنے کا اور خود سننے کا, اور دل سے بھی سنتے ہیں اور اپنی 5 حصوں سے سنتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یعنی وہ جو ہم نے بات کی تھی کون سی والی, باڈی لینگویج, باڈی لینگویج کی بات کی تھی نا پچھلے پروگرام میں, تو ہم پورے دیکھتے ہیں کہ باڈی لینگویج کیا ہے, اگلا پرسکون ہے, ایجیٹیٹڈ ہے, پریشان ہے, کیا ہے. تو پھر ہمیں ان کی بات سمجھ آتی ہے. اور جو بھی ہم جب سوچ دوسرے کی سمجھتے ہیں, اپنی سوچ پر بھی غور و فکر کرتے ہیں, تو پھر سوچ کی بنیاد پر بنتے ہیں ہمارے ایموشنز. اور جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جو برین کے اندر ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, جو ہمارا موڈ بناتے ہیں اور سوچ بناتے ہیں, ان کے اوپر ہماری سوچ بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو نیورو ٹرانسمیٹرز یہ اوپر نیچے اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں, مگر جب وہ بالکل اپنی مرضیاں کرنے لگیں تو پھر ہمیں دوا دے کے ان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. مگر صرف دوا سے کام نہیں ہوتا, ساتھ میں سائیکو تھراپی یعنی گفتگو, کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو سوچیں, سوچوں کے پیچھے عقیدے, سوچوں سے بنتے ہیں جذبات, جذبات سے بنتا ہے موڈ, مزاج, اور موڈ مزاج سے ہمارا رویہ بنتا ہے.